بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دوستو اور بھائیو، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا ہے، یعنی تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے کو فرض کیا گیا، جس طرح پہلی امتوں پر، پہلے لوگوں پر روزے کو فرض کر دیا گیا، اسی طرح اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم پر بھی اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ کیوں فرض کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم یہ روزے رکھ کر اللہ سے ڈر سکو، للہیت اور خوف خدا پیدا کر سکو۔ اس لیے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دیا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، جس کے اندر قرآن کو اتارا گیا۔ اور فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ جس نے ہدایت کا راستہ صراط مستقیم پر چلنا ہو، یہ ان کے لیے سلیبس ہے، یہ اس قرآن پر چلیں، وہ سیدھے راستے پر چلیں گے۔ اور فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ اس میں ہدایت کی بھی دلائل ہیں، اس میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے بھی کافی دلائل ہیں۔ اور فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ پس چاہیے کہ جو شخص اس مہینے کو پا لے، جو شخص اس مہینے میں حاضر ہو، پس اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ روزے رکھے۔ فَلْيَصُمْهُ، اس کے لیے حکم یہ ہے، اس کے لیے اللہ کا شریعت کا آرڈر یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ روزے رکھے، چھوڑے نہ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے، تو روزہ اس کے لیے بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، شریعت اس کے لیے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ روزے کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور شریعت ہمیں رخصت ضرور دیتی ہے کہ جو کوئی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ بعد میں روزہ رکھے، اور جو مسافر ہے وہ سفر کے دوران روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد کے اندر وہ روزہ پورا کرے گا، اس کی قضائی دے گا۔ اور اسی طرح یہ جو روزہ ہے یہ ہر مسلمان، عاقل، بالغ، مرد، عورت، جوان، بوڑھے، سب پر فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ روزہ سب پر فرض ہے، کسی کو بھی اس کے جان چھڑانے کی رخصت نہیں ہے۔
ہاں یہ رخصت ضرور ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں یا کوئی مجبوری ہے یا پھر آپ مسافر ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر آپ کیا کریں، روزہ چھوڑ دیں، لیکن پکا پکا نہیں چھوڑنا، بعد میں اس کی قضائی دینی ہے، بعد میں اس کو رکھ کر گنتی کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے حتی الامکان ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم سے کوئی بھی روزہ جو ہے وہ چھوٹ نہ پائے، ہم تمام کے تمام روزے رکھیں۔ یہ اپنے آپ سے دل ہی دل میں اللہ سے یہ عہد کیجئے کہ پچھلے رمضان میں ہم نے بہت بہانے بازی کی، کوئی کہتا ہے جی میں نے دوائی کھانی ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے جی میں کھانا کھانے کے بغیر تھوڑی دیر گزارا نہیں کر سکتا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، بہت بہانے لگاتے ہیں۔ عہد کیجئے کہ ہم نے پچھلی مرتبہ جتنے بھی بہانے لگائے ہیں اس دفعہ ہم بہانے نہیں کریں گے، اس دفعہ ہم روزہ رکھیں گے۔ اور روزے کا ثواب کیا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ انسان میرے لیے رکھتا ہے، انسان نے روزہ خاص میرے لیے رکھا ہے اور اس کا اجر بھی خاص میں ہی دوں گا، اس کا کوئی دوسرا بندہ، کوئی فرشتہ، کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی بھی اس کا اجر نہیں لکھ سکتا، اس کا اجر اللہ ہی لکھیں گے۔ اس لیے یہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ کے ہاں بہت ہی نیک عمل ہے، اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس رمضان کے تمام روزے نصیب فرمائے اور اس کو رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے اندر قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔